السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ ثم اقررتم وانتم تشهدون ثم انتم هؤلاء تقتلون انفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالاثم والعدوان وان ياتوكم اسارى تفادوهم وهو محرم عليكم اخراجهم افتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ آخری کلام ربانی کی سورت نمبر 2 سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 84، 85 اور 86 کی تلاوت کی توفیق اللہ نے اپنے اس بندے کو عنایت فرمائی، جس پر اس کا جتنا بھی شکر ادا کر سکیں وہ کم ہے۔ ان آیات بینات میں ہمارے لیے، میرے لیے، آپ کے لیے، رہتی دنیا کے لیے، ہر انسان کے لیے کیا پیغامات موجود ہیں، اس کو ری ڈسکور کرنا ہوگا اور اس کو لانا ہوگا اپنے عقل میں، اپنے ذہن میں، اپنے سوچ میں اور اپنے اخلاق میں اور اپنے کردار میں، اور پھر اس مطابق ہمیں زندگی گزارنی ہوگی، اس لیے کہ آسمان سے آئی ہوئی وحی ہے اور اس میں فنڈامنٹل بعض چیزیں ہم سے کہی جا رہی ہیں، اس انسانیت سے کہی جا رہی ہیں۔ حوالہ بنی اسرائیل کا دیا جا رہا ہے، جو اس سے پہلے ایک بڑا گروپ تھا جن کو اللہ تعالیٰ نے زبردست فضیلت عنایت فرمائی تھی۔ اور پھر یہ کلام ربانی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا جا رہا ہے، جو آخری نبی اور آخری رسول ہے۔ اب قیامت تک کوئی کتاب اللہ نے اتارنی نہیں ہے، اس لیے وہ بات پچھلی تاریخ کے ساتھ بھی آنے والے لوگوں کو بتا دیا جائے کہ پچھلے لوگوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا معاملہ کیا تھا، اور اللہ کے معاملات بدلا نہیں کرتے۔ وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَحْوِيلًا۔ تم ہرگز نہیں پاؤ گے اللہ کے سسٹم میں کوئی تبدیلی، تم ہرگز نہیں پاؤ گے اللہ کے سسٹم میں کوئی ڈیویشن۔ یہ سسٹم پہلے دن سے جاری ہے اور قیامت کی صبح تک جاری رہے گا، یہ اسی طرح رہے گا۔ آئیے ان آیات بینات کے مفہوم سے قریب ہونے کے لیے اپنی زبان میں ایک انسانی ذہن پر جو اثر پڑتا ہے اس کلام ربانی کی ان آیتوں کو، 3 آیتوں کو پڑھ کر اس کی ترجمانی کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ حالانکہ ہم اچھی طرح جانتے ہیں کہ ہم سے یہ ممکن ہوگا نہیں، لیکن ہمارے رب سے ہم دعا کریں۔ ہم اس قابل بھی نہیں ہیں، لیکن ہم دعا کریں، اپنے ہاتھ اٹھا کر ہم دعا کرتے ہیں، اللہ ہمیں ہدایت عنایت فرمائیے۔ جیسے تلاوت کی آپ نے توفیق عنایت فرمائی، اب ان آیات کو ہمیں سمجھا بھی دیجئے کہ اس میں ہمارے لیے کون سے درس اور کون سے سبق اور کون سے آرڈیننس موجود ہیں۔ اور اے بنی اسرائیل، جب ہم نے تم سے پکا وچن لیا کہ تم آپس میں ایک دوسرے کا خون نہیں بہاؤ گے اور تم اپنے ہی والوں کو ان کی زمینوں سے بے دخل نہیں کرو گے، تم نے اس کا اقرار کیا اور تم اس کے گواہ بھی ہو، پھر یہ تم وہی ہو کہ آپس میں خون خرابہ کرتے ہو اور ایک گروپ تمہارا دوسرے گروپ کو ان کے مکانوں سے یا ان کے گھروں سے یا ان کے علاقوں سے بے دخل کرتا ہے، تم ایکتا کرتے ہو ان کے خلاف، تم پشت پناہی کرتے ہو ایک دوسرے کو کی ان کے خلاف گناہ اور زیادتی کی بنیادوں پر، اور اگر یہ آئیں تمہارے پاس قیدی بن کر تو تم فدیہ دیتے ہو ان کا، جبکہ تم پر حرام تھا ان کو گھروں سے نکالنا۔ کیا تم الکتاب کے بعض حصے پر ایمان رکھو گے اور بعض حصوں کا انکار کرو گے؟
پھر تم بتاؤ کہ کیا سزا ہونی چاہیے جو تم میں یہ حرکت کرے، اس کی سزا اس کے سوا کیا ہو سکتی ہے کہ دنیا میں بے عزتی اور رسوائی ہو اور قیامت کے دن انہیں لوٹایا جائے شدید عذاب کی طرف، اور اللہ تمہارے اعمال سے غافل نہیں ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے پریفرنس دیا، جنہوں نے خرید لیا حیات دنیا کو آخرت کے بدلے، اب ان پر سے عذاب میں کوئی کنسیشن نہیں ہوگا اور نہ انہیں کہیں سے کوئی ہیلپ مل سکے گی۔ بنی اسرائیل کے حوالے سے وہی بات کہی جا رہی ہے جو کتاب اللہ میں اس سے پہلے بھی جتنی کتابیں رب تعالیٰ نے نازل فرمائی ہوں سب پر ہمارا ایمان ہے۔ کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ، مضمون وہی فنڈامنٹل ہوگا۔ سب سے پہلے یہ دیکھا جائے کہ عام طور سے کوئی گروپ کی بات ہو، کسی پرٹیکولر ایریا کی بات ہو، اس کی جگہ ہر انسان کے لیے اللہ تعالیٰ کا پیمانہ کیا ہے، اس انسان کی قیمت کیا ہے اللہ کے نزدیک، یہ پہلے پتہ لگایا جائے۔ اس میں ہمارے ذہن میں سورہ بنی اسرائیل 17 نمبر کی سورت کی آیت نمبر 70 اس وقت آ رہی ہے۔ فرمایا رب تعالیٰ نے وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا، ہم نے بہت کرم کیا بنی آدم پر اور ان کو ہم نے سواری عنایت فرمائی، خشکی پر بھی اور دریا پر میں بھی، اور ہم نے انہیں پاکیزہ چیزوں کا رزق فراہم کیا، اور ہم نے ہماری بہت ساری مخلوق پر ان کو فضیلت دی۔ بنی آدم کا لفظ آیا ہوا ہے، اس بنی آدم کے لفظ میں آنے کے بعد میں آدم علیہ السلام کا ہر بیٹا اور ہر بیٹی مقصود ہوگا، اس کا علاقہ کوئی ہو، اس کا رنگ کچھ اور ہو، اس کی زبان کچھ اور ہو، اس کا ایتھنک گروپ کوئی اور ہو، اس کا قبیلہ کوئی اور ہو، اس کی ذات برادری کوئی اور ہو، اس کا خاندان کوئی اور ہو، حتیٰ کہ اس کا مذہب بھی کچھ بھی ہو، وہ آدم کی اولاد ہے، اس لیے وہ ایک فضیلت والی مخلوق ہے اللہ کے نزدیک، اور اس کی توہین بھی اللہ تعالیٰ برداشت نہیں فرماتے۔ کجا یہ کہ انسانوں کو قتل کر دیا جائے، پھر انسانی جان کی قیمت کیا مقرر کی ہے اللہ تعالیٰ نے، اس کو بھی دیکھا جائے۔ یہ ہمیں ملے گا سورۃ المائدہ 5 نمبر کی سورت شریفہ میں 32 نمبر کی آیت۔ اس دنیا میں جو سب سے پہلا قتل جب بھی ہوا، اس وقت سے اللہ تعالیٰ نے یہ آرڈر لگا دیا ہے، من اجل ذالک کتبنا علی بنی اسرائیل انہ من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا ومن احیاها فکأنما احیا الناس جميعا ولقد جاءتهم رسلنا بالبینات ثم ان کثیر منهم بعد ذلك فی الارض لمسرفون۔ اسی پل سے، اسی سمے سے ہم نے یہ قانون لاگو کیا، اور اس کو ہم نے بنی اسرائیل پر بھی لکھا کہ دیکھو جو کسی نفس کو، کسی ایک جان کو وداؤٹ اینی ریزن قتل کرے گا یا زمین کو ایسا ڈسٹرب کرے گا کہ قتل ہوں، تو اس کے معنی یہ لیے جائیں گے کہ اس نے ساری انسانیت کو قتل کر دیا، اور جس نے کسی ایک انسان کو جینے کا حق دیا تو مانو اس نے ساری دنیا کو جینے کا حق دیا۔ اور ہمارے رسول اس انسانیت کے پاس ہر دور میں یہی پیغام لے کر آتے رہے، لیکن اس انسانیت کی اکثریت اس کے باوجود زمین میں زیادتی کرتے پھرتی ہے۔ اتنی بڑی قیمت ایک جان کی ہے، صرف ایک جان کی۔ یوز لیس بلڈ شیڈ اللہ تعالیٰ کو سخت ناپسند ہے۔ یہ تو ہو گیا انسانی جان کا معاملہ۔ اب ہم دیکھیں کہ اس کے علاوہ یہ جو معاملہ بیان فرمایا گیا جس میں بنی اسرائیل کا تذکرہ ہے، اور یہ چیزیں کیوں پیدا ہوتی ہیں اہل کتاب امت میں، ایسا کیا ہو جاتا ہے کہ نبیوں کی تعلیمات بھی موجود ہوں اور اللہ کی کتاب بھی موجود ہوں، لیکن پیپل اور گروپ کے اندر اور قوموں کے اندر ایک دوسرے کے گلے پر ہاتھ پڑا ہوا ہو، ایک دوسرے کا خون پانی کی طرح بہایا جائے۔ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ اگر اس آیت شریفہ میں ہم اس کا ریزن دیکھیں تو آیت کے آخر میں آ رہا ہے، پہلے تو تم سے میثاق لیا کہ تم آپس میں خون ایک دوسرے کا نہیں بہاؤ گے، آپس میں قتل و غارت گری نہیں کرو گے، اور
اتنی زیادتیاں نہیں کرو گے کہ تمہارا ایک گروپ دوسرے گروپ کو ان کے گھروں سے یا ان کے علاقوں سے بے دخل کرے۔ اور اقرار لیا کرتے ہیں اللہ، قوموں سے اقرار لیتے ہیں، جن قوموں کو اپنی کتاب دیتے ہیں ان سے یہ اقرار لیا جاتا ہے اور ان کو گواہ بھی بنایا جاتا ہے۔ اگلی آیت میں فرماتے ہیں کہ پھر یہی تم وہ لوگ ہو کہ تم آپس میں ایک دوسرے کا خون بہاتے ہو، اور ایک گروپ دوسرے گروپ کو ان کے علاقوں سے بے دخل کرتا ہے، اور ایکتا تیار کی جاتی ہے، ایک ہو جاتے ہو یا ایک دوسرے کی پشت پناہی کرتے ہو کسی پرٹیکولر گروپ کے خلاف ظلم اور زیادتی پر۔ اور کہیں حالات نے پلٹا کھایا اور یہی مصیبت میں گرفتار تمہارے پاس آئیں تو تم ان کا فدیہ دیتے ہو، جبکہ تم پر حرام تھا ان کو ان کے گھروں سے نکالنا یا ان کے علاقوں سے نکالنا۔ ایسا ہوتا کیوں ہے؟ یہی قرآن شریف کا معاملہ ہے۔ قرآن شریف کا سب سے بڑا معجزہ، سب سے بڑا نہیں بلکہ بڑے معجزوں میں ایک بڑا معجزہ جو مجھے دکھائی دیتا ہے کہ تین کام ایک ہی ساتھ چلتے ہیں۔ سب سے پہلے تو مرض بتایا جائے گا، پھر مرض کی وجوہات بتائی جائیں گی، اور پھر مرض کا علاج بھی بتایا جائے گا۔ یہ تینوں ہمیشہ پیکیج میں ہوا کرتے ہیں۔ یہ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ ایک کتاب جس کو اللہ نے جس قوم کو اب دی ہو، جن میں نبی آئے ہوں، وہ آپس میں ایک دوسرے کا خون بہائے، یہ ہوتا کیوں ہے؟ اس کے بارے میں اس آیت شریفہ میں فرمایا اَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ، الکتاب کے بعض حصے پر ایمان رکھنا اور بعض حصے کا انکار کر جانا۔ تین جو تیار ہو اور ایمان کی جو عمارت تیار ہو، اس میں اللہ کی کتاب کا رول نہیں ہو۔ لوگ جس طرح اپنا ذہن بنائیں، لوگوں کے ذہن بنائے جائیں، لوگ خود اپنا ذہن نہ بنائیں۔ یہ بہت ضروری ہے۔ اس وقت یہ ضروری ہے کہ مجھے خود کو پتہ ہونا چاہیے کہ کس ایمان پر میرا حساب اللہ کے سامنے ہونے والا ہے۔ مجھے فیس کرنا ہے اللہ کو۔ اس وقت آپ میں سے کوئی میرے ساتھ نہیں ہوگا جب میں حساب کے لیے میرے رب کے سامنے کھڑا ہوں گا۔ میرے والدین میری مدد کو نہیں آ پائیں گے، میرے رشتہ دار میری مدد کو نہیں آ پائیں گے، میرے دوست احباب میری مدد کو نہیں آ پائیں گے، میری اولاد میرے کیس میں میرے کچھ کام نہیں آئے گی، میری پارٹی میرے کیس میں کچھ کام نہیں آئے گی۔ حساب ہمیشہ فردن ہوتا ہے۔ اس کے پہلے بھی کہا جا چکا ہے کہ قیامت ایک میگا ایونٹ ہے، حشر بھی ایک میگا ایونٹ ہے، مگر حساب فردن فردن ہوتا ہے۔ وَكُلُّهُمْ آتِيهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَرْدًا، ایک ایک فرد کو اکیلے اکیلے اللہ کے سامنے حساب دینا ہے۔ اس وقت کوئی ساتھ میں نہیں ہوگا۔ تو کون سا ایمان مجھے لے کے یہاں سے جانا ہے اللہ کو فیس کرنے کے لیے؟ بہت امپورٹنٹ چیز ہے کہ میرا خاندانی ایمان مجھے کام دے دے گا، کیا کسی گروپ کا ایمان مجھے کام دے دے گا، یا کتاب اللہ سے ہٹ کر کوئی ایمان مجھے کام دے دے گا، یا کتاب اللہ والا ایمان جس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیا کے سامنے اسوہ حسنہ کے بطور پیش کر دیا ہے۔ اس کے علاوہ مجھے کوئی چارہ میرے اپنے لیے نہیں دکھائی دیتا۔ میں کیسے فیس کروں میرے رب کو؟ تو ایک چیز یہ ہوتی ہے کہ جو نظریے بنتے ہیں اور جو سسٹم تیار ہوتا ہے اس میں الکتاب سے تو کچھ لے لیا جاتا ہے، مکمل نہیں لیا جاتا، بعض حصوں کو صرف نظر کر دیا جاتا ہے۔ پھر قوموں کے اندر میں ایک ایسی روش پنپتی ہے، ایمان اور عقیدوں کی ایسی بہار آتی ہے کہ الگ الگ جگہ عقیدوں کے اوپر، ایمان کے اوپر میں ایک دوسرے کے گلے پر ہاتھ پڑتا ہے، اور تاریخ کبھی کبھی اتنی خونی تاریخ بن جاتی ہے کہ غیروں سے زیادہ اپنے آپ کا خون بہانے لگتے ہیں۔ اور اس کی پہلی وجہ یہاں بتائی اس آیت شریفہ میں کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایمان کی بنیاد اللہ کی کتاب نہیں رہتی۔ لوگوں کا ایمان، مجھے کیا پتا آپ میں کیا ایمان ہے، کیا عقیدہ ہے، اس کا کوئی تھرمامیٹر اس دنیا میں نہیں بنایا گیا۔ ایمان یا یہ جتنے بھی معاملات ہیں یہ سب کے سب انسان کے دل سے تعلق رکھتے ہیں۔ اس کے دل کے حال صرف اس کے رب کو معلوم ہوتا، کسی کو نہیں معلوم، اس کے علاوہ کوئی اور ہے ہی نہیں جس کو معلوم ہو۔
میں کیسے کہہ سکوں کہ آپ میں ایمان کتنا ہے، اور آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ مجھ میں ایمان کتنا ہے؟ اس کا تو کوئی پیمانہ ہی نہیں ہے۔ بہت سوچنے کی چیز ہے۔ اب یہ دیکھتے ہیں کہ اور کیا وجوہات بنتی ہیں۔ ایک تو بنی اسرائیل سے اللہ نے عہد و پیمان لیا، اب ہم یہ دیکھیں کہ ہم سے کیا لیا۔ بنی اسرائیل ایک گروپ ضرور ہے، آج بھی وہ دنیا میں موجود ہوگا اور ہیں بڑی تعداد میں، لیکن ایک گروپ ہمارا ہے جس کا ایک فرد میں ہوں۔ مجھ سے کیا بات کیا ہے میرے رب نے، اس طرف میں توجہ دوں کہ مجھے کیا کرنا ہے۔ چند آیتیں اس میں ذہن میں آتی ہیں۔ کتاب اللہ کی تفسیر خود کتاب اللہ ہوا کرتی ہے، اور احادیث شریف اس میں بیان کی گئی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہے، اور صحاح ستہ کی بہت سی کتابوں میں یہ آیا ہوا ہے، جس میں فرمایا کہ ان القرآن یفسر بعضہ بعضا، ان القرآن یصدق بعضہ بعضا، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ قرآن کا ایک حصہ اس کے دوسرے حصے کی تفسیر اور تصدیق ہے۔ قرآن شریف کی بہترین تفسیر صرف پہلے قرآن شریف اور عملی تفسیر حدیث شریف۔ یہ سسٹم ہے، اور اس سسٹم میں کوئی ڈیویشن ہو، بات کھل کے سامنے نہیں آتی۔ یہاں کھل کے ایک بات سامنے آئی کہ بنی اسرائیل کو یہ حکم دیا، اب کھل کے یہ بات سامنے آنی چاہیے کہ مجھے کیا حکم دیا۔ سورہ نساء 4 نمبر کی سورت کی 92 نمبر کی ایک طویل آیت کا ایک پہلا حصہ ہی پڑھ دیں تو میرے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَن يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً، کسی مومن کے لیے یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ کسی مومن کو قتل کرے، خطا یا بھول چوک ہو جائے وہ الگ چیز ہے۔ امپاسبل، ہو ہی نہیں سکتا، ہونا ہی نہیں چاہیے، ناٹ ایٹ آل، ختم، ہاتھ ہی نہیں اٹھ سکتا۔ اور پھر اس کے بعد 93 نمبر کی آیت میں فرمایا اب خطا سے جو قتل ہو اس کا پورے سیکوینس بتائی گئی، 60 روزے ہیں، گردن آزاد کرنا ہے، خون بہا دینا ہے، تب جا کے توبہ قبول ہو، اس کو وہاں پڑھ لیجئے۔ لیکن پہلا حصہ فائنلی کہہ دیتا ہے کہ یہ جسٹ ناممکن چیز ہے، یہ ہونا ہی نہیں چاہیے۔ لیکن جب ہم اس کی اگلی آیت پہ نظر کرتے ہیں تو فرمایا رب تعالیٰ نے وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمَ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا أَلِيمًا۔ جس نے کسی مومن کو ارادہ پوروک انٹینشنلی قتل کیا، اس کی سزا ہی جہنم ہے، ہمیشہ رہے گا اس میں۔ اللہ کا غضب بھڑکا اس پر، اللہ نے لعنت کی اس پر، اور اس کے لیے دردناک عذاب تیار رکھا ہے۔ سب صاف، سارے اعمال جو ہیں صاف دکھائی دیتے ہیں۔ مومن کا دل میں یہ ارادہ کرے کہ کسی مومن کو قتل کر دیں، لیکن ایک سوال ہمارے سامنے ایسا زبردست کھڑا ہوتا ہے کہ مومن ہے یا نہیں ہے، یہ ایک معاملہ ہے۔ اس کا عقیدہ کیا ہے، اس میں ایمان کتنا ہے۔ یہ جو شخص یہاں بیٹھا ہوا ہے، اسی کو دیکھ لیں، کیا کوئی پیمانہ ہے دنیا میں کہ اس کو دیکھا جا سکے؟ میں مومن ہوں یا غیر مومن ہوں، میں مسلم ہوں یا غیر مسلم ہوں، اس کو طے کون کرے گا؟ اس کو طے جو دو چیزیں کریں گی، ایک تو خود کتاب اللہ کہ کسی دوسرے آدمی کے بارے میں رائے کیا دینا ہے، اور دوسرے احادیث شریف۔ اور یہ ضروری ہو گیا ہے آج کے دور میں، ہم اس دوراہے اور چوراہے پر کھڑے ہوئے ہیں کہ سجھائی نہیں دے رہا جائیں کہاں۔ ایک ہی راستہ بچا ہوا ہے کہ اللہ کی کتاب کی طرف واپس آیا جائے، اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں، کوئی علاج نہیں ہو سکتا۔ مرض بڑھتا جائے گا جتنی دوا کی جائے گی، دوا صرف ایک ہے، اور وہ شاید ہے کہ کسی کے گلے اتر جائے۔ اسی کی طرف دعوت دیتا ہوں اپنے نفس کو اور آپ کو بھی کہ کتاب اللہ سے طے کریں کہ یہ شخص جو سامنے ہے وہ مسلم ہے یا غیر مسلم، اور اس کا پیمانہ کتاب اللہ کیا دیتی ہے اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا دیا۔ ان چیزوں کو ہم کو کھوجنا پڑے گا، اتنا تو کرنا پڑے گا۔ اگر کوئی امن چاہتے ہیں ہم، اگر اپنی خیریت اس دنیا میں چاہتے ہیں اور اپنی خیریت حشر کے میدان میں چاہتے ہیں، تو اب کوئی راستہ باقی نہیں رہا کہ ہم کو خود محنت کرنی ہوگی، اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں دکھائی دیتا۔ اب یہ طے کیا جائے
کہ کون شخص مومن ہے یا غیر مومن، اس کے لیے وہ سیکوینس چلی آ رہی ہے۔ 4 نمبر کی سورت النساء کی 92 نمبر کی آیت کا میں نے حوالہ دیا، 93 آپ کے سامنے پڑھ کر سنائی، اور اب 94 سن لیجئے۔ فرماتا ہے میرا اور آپ کا اور پوری کائنات کا رب، یا ایھا الذین آمنوا اذا ضربتم فی سبیل اللہ فتبینوا ولا تقولوا لمن القی الیکم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحیاۃ الدنیا فعند اللہ مغانم کثیرہ کذالک کنتم من قبل فمن اللہ علیکم فتبینوا ان اللہ کان بما تعملون خبیرا۔ اے ایمان والو، جب تم اللہ کی راہ میں مارچ بھی کر رہے ہو تو تحقیق کر لیا کرو، اور جس نے تمہیں سلام کیا اس کے بارے میں نہیں کہنا کہ یہ مومن نہیں ہے۔ ایک کرائٹیریا دیا ہے میرے رب نے، جس شخص سے میرا رشتہ سلام دعا کا ہے، جس شخص سے میرا رشتہ سلام دعا کا ہے، میں کہہ نہیں سکتا کہ مومن نہیں ہے۔ دس از دی کرائٹیریا، یہ اللہ نے طے کیا ہے۔ مجھے نہیں دیا کہ میں لوگوں کے ایمان کو جانچتے بیٹھوں، اور میرے پاس کوئی ذریعہ بھی نہیں ہے۔ ایک ہی راستہ ہے، جس نے تمہیں سلام کیا اس کے بارے میں کہنا نہیں کہ یہ غیر مومن ہے۔ پھر ایک چیز اور سمجھ میں آتی ہے، اور وہ بھی قرآن شریف بیان کرتا ہے کہ ایسا کیوں ہو جاتا ہے۔ کتاب اللہ موجود ہو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایتیں اور احادیث موجود ہو، پھر ہو کیا جاتا ہے؟ ایسا دکھائی دیتا ہے کہ یہ اللہ کی ناراضی کا سبب ہے۔ یہ خود ہماری ہی اپنے اعمال کی یہ سزا ہو سکتی ہے، اس لیے کہ 6 نمبر کی سورت میں 65 نمبر کی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قُلْ هُوَ الْقَادِرُ عَلَىٰ أَن يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عَذَابًا مِّن فَوْقِكُمْ أَوْ مِن تَحْتِ أَرْجُلِكُمْ أَوْ يَلْبِسَكُمْ شِيَعًا وَيُذِيقَ بَعْضَكُمْ بَأْسَ بَعْضٍ انظر كيف نصرف الآيات لعلهم يفقهون۔ اب اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان کو بتا دیجئے کہ اللہ قدرت رکھتا ہے کہ تم پر اوپر سے عذاب بھیجے آسمان سے، یا تمہارے پاؤں کے نیچے سے عذاب آ جائے، یا پھر تم کو گروپ میں بانٹے اور ایک دوسرے کی پٹائی اور مار کا مزہ چکھائے۔ دیکھو ہم کس طرح پھیر پھیر کے آیتیں بیان کرتے ہیں کہ کچھ عقل واپریں، آنا کہاں ہے، علاج کیا ہے، یہ بہتے خون کو ختم کب کرنا ہے، یہ رکنا کیسے ہے۔ اس کے لیے ایک ہی چیز ہے، یہ جو 2 ہاتھ مجھے میرے رب نے دیے ہیں، اس کو مجھے روکنا ہوگا۔ آپ کے ہاتھ میں شاید نہ روک سکوں، سب سے پہلے مجھے میرے ان دونوں ہاتھوں کو روکنا ہوگا۔ میں کمپرومائز کہیں نہیں کر سکوں۔ جس نے مجھے میرا رشتہ جس سے سلام اور دعا کا ہے، اس کے ایمان اور عقیدے کے تعلق سے میرا کوئی سبجیکٹ نہیں ہے۔ ایمان اور عقیدے کا مجھ سے پوچھ کر اللہ نے کسی کو اجر اور ثواب دینا ہے؟ یہ پورا چیپٹر اللہ کا ہے، اور اللہ کے معاملات میں مداخلت کی جرت مجھ سے نہیں ہے۔ جو کام اللہ کے ہیں وہ وہی کریں گے۔ میں نے اگر اس میں ذرا سی بھی جسارت کی تو مجھے ڈر لگتا ہے کہ میرے رب کا عذاب مجھے پکڑ لے گا۔ اللہ جن قوموں سے ناراض ہوتے ہیں ان کو اوپر سے بھی عذاب دے سکتے ہیں، زمین سے کے نیچے سے بھی عذاب ان کے لیے آ سکتا ہے، زلزلوں اور سونامی اور دیگر شکلوں کے اندر، یا پھر یہ کہ ان کے گروپ اور ان گروپ میں اتنا ٹینشن اور اتنا زہر پھیلا دے وہ خود ہی کہ ایک دوسرے کے گردنیں اتارنے لگیں اور ایک دوسرے کی عبادت گاہیں جلانے لگیں۔ یہ اللہ کا عذاب ہے، یہ اس کا غضب ہے۔ یہ دیکھنا پڑے گا کہ یہ غضب میں تو نہیں گرفتار۔ سب سے پہلے اصل سوال میرا ہے۔ اس وقت جو دنیا میں ہو رہا ہے سبھی دیکھ رہے ہیں، میں بھی دیکھ رہا ہوں، ٹک ٹک دیدم دم نہ کشیدن کی حالت ہے، کسی کو بولا نہیں جا سک رہا ہے، اس طرح سے دنیا میں سب چل رہا ہے۔ لیکن اس وقت اگر کچھ ہو سکتا ہے تو میں اللہ کی مار سے، اس کے عذاب سے، اس کی تیار کی ہوئی جہنم سے بچنے کی میں اپنے لیے کوشش کر سکتا ہوں، اور اس کی ایک شرط یہ ہے کہ میرے اپنے ہاتھوں کو قابو میں رکھوں، لوگوں کی گردنوں تک نہ پہنچنے دوں۔ یہ تو آیتیں ہوئی۔ اب ہم اس پر، اسی موضوع پر احادیث شریف کو، احادیث شریف بھی اللہ کا شکر ہے کہ یہ یہاں سے، اس گروپ سے ہمیشہ احادیث شریف بھی آپ کو عربی متن کے ساتھ اور اس کے حوالے کے ساتھ پیش کی جائے گی، پھر اس کا ترجمہ پیش کیا جائے گا۔
مسلم شریف کی کتاب الفتن و اشراط الساعہ والے باب میں، باب کے ساتھ بھی حوالہ ہے۔ مسلم شریف مشہور کتاب ہے، ایک ہی شہر میں اس کے لاکھوں نسخے مل سکتے ہیں۔ ڈھونڈنا اب ہم کو ہی پڑے گا، اب علاج باقی نہیں، کوئی ہمیں بتانے والا نہیں یہ چیزیں۔ اگر ہم کو خواہش نہیں ہے، کسی نے ہمارے ہونٹوں تک پانی لانا نہیں ہے، ہم کو گلاس بھر تو بھرنا پڑے گا۔ اور اب ضرورت ہے، ہم تاریخ کے اس موڑ پر کھڑے ہوئے ہیں کہ اب ہمارے لیے پرسنل ضرورت ہے کہ ہم پتہ کریں کہ وہ احادیث شریف کیا ہیں ان معاملات میں۔ ایک حوالہ ہم نے دیا، عربی پڑھتے ہیں، حضرت ابو بکر سے ہے۔ ان ابی بکر قال انی سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول اذا تواجہ المسلمان بسیفہما فالقاتل والمقتول فی النار قال فقلت او قیل یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ھذا القاتل فما بال المقتول قال انہ قد اراد قتل صاحبہ۔ اس کا ترجمہ یہ ہوگا، حضرت ابی بکر روایت کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا، جب دو مسلمان ایک دوسرے پر آمنے سامنے ہتھیار اٹھا لیں تو مارنے والا اور جو مر جائے دونوں جہنم میں جائیں گے۔ تعجب ہوا اور میں نے سوال کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قاتل تو جہنم میں جائے گا لیکن مقتول یہ کیوں جائے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ بھی تو اپنے ساتھی کے قتل کا ارادہ کیے ہوئے سامنے آیا تھا۔ معمولی حدیث، بہت سوچنے کی چیز ہے، سوچنے کا نظریہ ہی بدل جائے گا انسان کا۔ مرنا پسند کرے گا انسان، مارنا کبھی پسند نہیں کرے گا۔ اسے یہ پتہ ہو آیتیں اور یہ پتہ ہو یہ حدیثیں، اور کون پتہ کرائے گا؟ اس وقت کوئی پتہ نہیں کرا سکتا، آپ کو خود ڈھونڈنا ہوگا کہ حقیقت کہاں کھو گئی ہے، حقیقت کھو کہاں گئی ہے، اس کو ڈھونڈ کے لائیے۔ پھر اسی سلسلے میں دیگر احادیث بھی ہم یہاں اللہ کی توفیق سے آپ کو اس کا عربی متن پڑھ کر سناتے ہیں، اس سے پوری بات سمجھ میں آئے گی۔ اب ایک سوال یہ ہوا، ایک جنگ کا ایک واقعہ ہوا، اور یہ ابو داؤد جلد اول کتاب الجہاد کی روایت ہے، اور بخاری اور مسلم میں بھی یہ روایت آئی ہے، لیکن اس وقت جو پڑھائی جا رہی ہے عربی وہ ابو داؤد جلد اول سے پڑھی جا رہی ہے۔ ان اسامہ بن زید قال بعثنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الى الحرقات فادرکنا رجلا فلما غشینہ قال لا الہ الا اللہ فضربناہ حتی قتلناہ فذکرتہ للنبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال من لک بلا الہ الا اللہ یوم القیامہ فقلت یا رسول اللہ انما قال مخافت السلاح قال افلا شققت عن قلبه حتى تعلم من اجل ذلك قالها ام لا من لك بلا الہ الا اللہ یوم القیامہ فما زال یقولها حتى وددت انی لم اسلم الا یوم عیس او کما قال۔ اسامہ بن زید بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے حرقات کی طرف لشکر بنا کر بھیجا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک معاملہ یہ ہوتا تھا کہ جو ڈیپوٹیشن بھیجا کرتے تھے یا لشکر بھیجا کرتے تھے ان کی رپورٹ لیتے تھے۔ یہ حضرت اسامہ بن زید نے بیان کیا کہ وہ حرقات کی طرف بھیجے گئے تھے۔ آگے ہے احادیث شریف کے ترجمے میں، ہم نے ایک آدمی کو پایا، جب ہم اس پر چڑھ بیٹھے تو اس نے کہا لا الہ الا اللہ، پھر بھی ہم نے اسے مارا یہاں تک کہ اس کو قتل کر دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے اس کا تذکرہ کیا تو آپ نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن لا الہ الا اللہ کے مقابلے میں تجھے کون بچائے گا؟ میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس نے کلمہ طیبہ تو ہتھیار سے ڈر کر کہا تھا، آپ نے فرمایا تم نے اس کا دل چیر کر کیوں نہ دیکھ لیا کہ تمہیں پتہ چل جاتا کہ اس نے ہتھیار سے ڈر کے کہا یا کسی اور وجہ سے؟ پھر فرمایا کہ لا الہ الا اللہ کے مقابلے میں قیامت کے دن تمہیں کون بچائے گا، اور برابر آپ یہ دہراتے رہے۔ یہ معاملہ ہے، حقیقت یہ ہے، مانے چاہے نہ مانے۔ اور آخر میں پھر ایک حدیث شریف پیش کر دیتے ہیں، یہ
بخاری شریف کی ہے، کتاب الصلاۃ، باب فضل استقبال القبلہ، اور فائنلی یہ بات بتا دیتی ہے کہ کوئی بھی شخص مسلم ہے یا غیر مسلم ہے، اس کا پیمانہ احادیث شریف کیا بتاتی ہے۔ عن انس بن مالک قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من صلی صلواتنا واستقبل قبلتنا واکل ذبیحتنا فذلک المسلم الذی له ذمۃ اللہ وذمۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فلا تغفر اللہ فی ذمتہ او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت انس بن مالک کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص ہمارے جیسی نماز پڑھے، ہمارے قبلے کو رسپیکٹ یا استقبال دے یا اس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھے، اور ہمارا ذبح کیا ہوا جانور کھائے، وہ مسلم ہے، اللہ اور اللہ کے رسول کے امان میں ہے، تم اس امان کے اندر میں انٹرفیئر نہیں کرنا۔ ذرا یہ 3 کنڈیشن دیکھ لی جائے، ہماری طرح نماز پڑھتا ہو، ہمارے قبلے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھے، اور ہمارے ذبح کیے ہوئے جانور کو استعمال کرے، کھانے میں گوشت کو استعمال کرے۔ ذرا مجھے بتائیں کہ 3 کنڈیشن میں سارے کے سارے مسلم شامل ہوتے ہیں۔ یہ ہے رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کا دین، جس میں اتنی توسع ہے، اتنا دل کشادہ ہے کہ اس رحمت میں سارے کے سارے لوگ سما جائیں۔ پھر آخر بات کیا ہے، بگڑی کہاں سے ہے کہ ہر شخص دوسرے کو کافر سمجھنے پر اور کافر ثابت کرنے پر تلا ہوا ہے۔ ہر گروپ دوسرے کو رد کرتے رہتا ہے، ہر گروپ دوسروں کو کافر بناتے رہتا ہے۔ یہ کیوں ہو رہا ہے؟ یہ ایکسپلائٹیشن ہے، اور یہ صرف ایکسپلائٹیشن ایک ہی وجہ سے ہے، کتاب اللہ سے ہم کو دور رکھا گیا تاکہ ہمارا ایکسپلائٹیشن ہو۔ ہم دعا کریں ہمارے رب سے، یا رب ہمارے، یا الکریم رب، ایسی کتاب آپ نے نازل فرمائی، کوتاہی ہے ہماری کہ ہم ساری دنیا گھومتے رہتے ہیں، ہمارے کام نہیں بن رہے ہیں، کافی ہم نے دماغ لگا لیا، کافی محنت کر لی، کافی پیسہ ہم نے انویسٹ کیا، بات ہماری سدھر نہیں رہی ہے، ہم توبہ کر کے آپ کی کتاب کی طرف لوٹتے ہیں۔ یا اللہ، ہم خود احادیث شریف پڑھیں گے، ہمیں پتہ تو لگے کہ آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ پیمانے اور وہ اصول کون سے بیان کیے ہیں جو ٹھوس اصول ہیں۔ ہمارے سوچنے کا انداز بدلے، ہمارے اعمال بدلے، ہم پچھلے گناہوں سے توبہ کریں، ہماری پچھلی سوچ سے توبہ کریں، ہم اپنی سوچ کو انشاءاللہ کتاب اللہ کے تحت ڈھالیں گے۔ اللہ ہماری توبہ کو قبول فرما لیجئے، ہمارے ریٹرن اور ہمارے رجوع کو قبول فرما دیجئے۔ اللہ ہمیں رات دن آپ کی نورانی کتاب سے ہمارے زندگی کے ان اندھیروں کو میں ہم اس نورانی کتاب کے نور سے یہ سفر جاری رکھ سکیں، اس میں ہماری رہنمائی اور مدد فرمائیے۔ ہم آپ کی طرف رجوع ہوتے ہیں میرے پروردگار۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔